السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال فی الثالثة لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنتاً او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، اور اج دی حدیث پاک دے اندر مسئلہ نماز مغرب دے فرضاں تو پہلے دو نفلاں دا مسئلہ اس حدیث پاک دے اندر ذکر ہویا۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب دے فرضاں تو پہلے نماز پڑھو۔ دوسری مرتبہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب دے فرضاں تو پہلے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن شاء، جدا دل کرے پڑھ لوے تے جدا دل کرے نہ پڑھے۔ کراہیۃ ان یتخذها الناس سنتاً، اس بات نو ناپسند فرما دے ہویا کہ لوگ کتے اس نو سنت نہ سمجھ لین۔ یہ مسئلہ مختلفی ہے۔ دوسرے حضرات یعنی اہل سنت و جماعت تو علاوہ دوسرے حضرات یعنی اہل حدیث حضرات وہ مغرب دے فرضاں تو پہلے دو نفل پڑھ دینے، تو اس دے متعلق میں وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ اہل سنت و جماعت مغرب دے فرضاں تو پہلے اسی لوگ دو نفل نہیں پڑھتے، تو ان حضرات دی یہ دلیل ہے، اس حدیث پاک نو دلیل بنا کے تے وہ کہندے نے بھئی مغرب تو پہلے دو نفل پڑھنے چاہیے نے۔ جبکہ ساڈا موقف اس مسئلے تے یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ادا فرماندے سن، بعد وچ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو ترک فرما دیتا ہے، تو لہٰذا جدو چھڑ دیتا اسی بھی نہیں پڑھتے، چھڑ دینے۔ جبکہ وہ حضرات جڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل چھڑ دیتے نے، وہ بھی کہندے نے کہ ہن کرنے چاہیے نے۔ بس یہی اختلاف ہے۔ تو اس دے متعلق دلائل سماعت فرماؤ۔ ساڈا اہل سنت و جماعت دا جو موقف ہے اور اس تے جو دلائل نے، پہلی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑ دیتے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی یہ دو نفل چھڑ دیتے۔ یہ حدیث پڑھ کے جڑا بندہ سانو یہ سناوے نا تانوں کہ اے ویکھو جی حدیث پاک وچ لکھیا دو نفل پڑھنے چاہیے، انہوں کہ اگے بھی تے پڑھنا، اے تو اگلی حدیث پڑھے مسئلہ سارا اتنے واضح ہو جائے گا۔ اس سے بخاری شریف دی اگلی حدیث پاک جناب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے، جناب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول مرثد بن عبداللہ یہ شخص حاضر ہوئے۔ انہاں آ کے کیا کہ اے ویکھو تانوں پتہ نہیں لگدا کہ بنی تمیم نماز مغرب تو پہلے دو نفل پڑھ دینے، تانوں یہ گل حیران نہیں کر دی؟ یعنی اس شخص دا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات دا سوال کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ عام طور تے صحابہ کرام اے عمل نہیں سن فرماندے، صرف ایک قبیلہ جڑا بنو تمیم سی او پڑھدے سن، تاں کر کے حیران ہو کے وہ صحابی رسول دے کولو شخص مرثد بن عبداللہ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر کولو آ کے پوچھدا ہے پیا کہ کیا تانوں یہ بات حیران نہیں کردی کہ بنی تمیم قبیلہ جڑا ہے
وہ نماز مغرب تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ تو جناب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر اسی بھی انجی کردے سی، یعنی ادوں اسی پڑھتے ساں، ہوں اسی تو صحابہ دا یہ عمل دسدا پیا نا کہ انہاں چھڑ دیتے، انہاں کہ حضور دے زمانے چ اسی بھی انجی کردے سی۔ تے مرشد بن عبداللہ کہندے نے کہ میں پھر پوچھیا کہ یہ دسو ہون کیڑی شے تانوں یہ نفل پڑھن تو روک دی ہے؟ انہاں کی فرمایا الآن قال الشغل، فرمایا مصروفیت ہونا سانو اس تو روک دیندی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک تو یہ ثابت ہویا کہ انہاں نے یعنی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے اندر جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے صحابہ نے بھی پڑھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاڑ دیتے، انہاں بھی چھاڑ دیتے۔ اس کر کے اسی اہل سنت و جماعت ساڈا یہ موقف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل پہلے فرمایا بعد دے اندر چھڑ دیتا، لہذا اسی بھی مغرب تو پہلے 2 نفل ادا نہیں کر دے۔ ایسی بخاری شریف مزید اس تے حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی ہے اور یہ حدیث پاک مشکات شریف دے اندر بھی موجود ہے۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں پوچھیا گیا بھئی مغرب تو پہلے عصر تو بعد سورج غروب ہون تو بعد مغرب تو پہلے 2 نفل جڑے پڑھے جاندے نے انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی ہے اور مشکات دے اندر بھی ہے۔ تو جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان عمر یضرب الایدی علی صلاۃ بعد العصر وکنا نصلی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاۃ المغرب۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ عصر دی نماز تو بعد سورج غروب ہون تو بعد مغرب دی نماز تو پہلے اسیں بھی اے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے اندر، لیکن بعد دے اندر چھڑ دیتا گیا۔ حتیٰ کہ فرماندے نے کانا عمر یضرب الایدی علی صلاۃ، فرمایا جڑا بندہ مغرب دے فرضاں تو پہلے 2 نفل پڑھتے سن حضرت عمر فاروق انہاں دے ہتھاں تے مار دے سن جا کے، لفظ موجود ہے مسلم شریف دے لفظ، انہاں دے ہتھاں تے مار دے سن۔ کون؟ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین خلفۂ راشدین چدو سے خلیفہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہتھاں تے مار دے سن۔ کی مطلب؟ یعنی اے عمل تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاڑ دیتا سی، ہن تسی کیوں کر دے پئے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واضح فرمان موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہاں دی سنت بھی تواڈے تے لازم ہے جس طرح میری سنت لازم ہے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف پہ آندی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں حضرات دے ہتھاں تے جا کے مار دے سن بھی تسی یہ کام کی کر رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تے عمل چھڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت و جماعت دا بھی یہی موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہیں حضور نے بھی چھڑ دیتا، حضرت عمر فاروق نے چھڑ دیتا، خلفائے راشدین نے یہ عمل چھڑ دیتا، صحابہ کرام حضرت انس بن مالک کہتے ہیں چھڑ دیتا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے عمل چھڑ دیتا، اہل سنت و جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں اسی بھی چھڑ دیتا۔ تو بالکل حدیث پاک دے مطابق ساڈا یہ عمل ہے۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ اگے ایک حدیث پاک مزید سماعت فرماؤ۔ حدیث پاک ہے جناب حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بریدہ اسلمی کون نے؟ تھوڑا جا انہاں دا تعارف بھی سماعت فرما لو۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت نے جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پاک وچ ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، 3 راتاں غار ثور دے اندر گزار کے تے پھر جدوں مدینہ شریف دے اندر اتھے پہنچے نا، اجے مدینہ شریف دے اندر داخل نہیں سی ہوئے، باہر جتھے مسجد قباء ہے وادی قباء دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے کچھ دن آرام فرمایا۔ تو بریدہ اسلمی چونکہ اہل مکہ نے کفار مکہ نے اعلان کیتا سی کہ جڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کر کے لے آئے گا
اور انہوں نے ساتھی صدیق اکبر نو انہوں 100 اونٹ بطور انعام دیتے جان گے۔ تو مختلف قسم دے لوگ انعام دے لالچ دے اندر آ کے تے دوڑے گرفتار کرنے واسطے، انہاں وچ ایک بریدہ اسلمی بھی سن۔ یہ بھی اپنے کچھ ساتھی نال لے کے تے اپنی سواریاں تے دوڑ پے تے اوتھے جا کے وادی قباء دے اندر انہاں دی ملاقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے نال ہوئی۔ 50 ساتھی انہاں دے نال سن، کس واسطے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کرنا۔ استغفر اللہ العظیم۔ خیر جدو اتھے پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو گفتگو ہوئی نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کے حسنہ تو متاثر ہو کے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے کلمہ شریف اتھے ہی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کلمہ شریف جدو پڑھ لیا نا، تو نال دے ساتھیاں نے کیا بھی تسی گھروں تے آئے سی گرفتار کرنے واسطے، ایک ہی تسی کر چھڈیا، تانوں پتہ نہیں اتنا بڑا انعام ملنا سی۔ انہاں کیا ٹھیک ہے ادھر انعام ملنا سی تے جڑا ہوں میں کم کر لیا نا گھاٹے والا سودا ہے بھی نہیں، آئے تے سن گرفتار کرنے واسطے، پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ خود گرفتار ہو گئے۔ ساتھی کہندے کی کیتا تسی؟ وہ کہن لگے کہ گھاٹے والا سودا اے بھی نہیں جڑا اسی کیتا ہے۔ انہاں کیا کیویں؟ انہاں کیا جے گرفتار کر کے لے جاندے 100 اونٹ لبنے سن، تے جے کلمہ پڑھ لیا تو ہن اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میں جنت خریدی ہے، میں کوئی گھاٹے والا سودا۔ یہی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے جی میں ہن عرض کرن لگا۔ بہرحال بریدہ اسلمی اپنے 50 ساتھیاں سمیت آپ نے جدو کلمہ پڑھیا، باقی ساتھیاں بھی کلمہ پڑھ لیا، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ہن تسی واپس جا سکدے ہو۔ انہاں کیا نہیں یا رسول اللہ، ہن جدو کلمہ پڑھ لیا تہاڈی غلامی اختیار کر رہی، تو ہن کتھے جانا؟ ہن ساڈا جینا مرنا تہاڈے نال ہی ہوے گا۔ یہی حضرت بریدہ اسلمی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا امامہ شریف اتاریا، پگڑی اپنی اتاری تے او دا جھنڈا بنایا۔ او دا کی بنایا؟ جھنڈا۔ نیزے تے اپنا امامہ اس طرح جھنڈے دی صورت وچ لہرایا، اپنے امامہ شریف اتار کے نیزے تے اس طرح لہرا کے جھنڈا بنایا، اور باقی ساتھی آپ دے نال سن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال سن، جناب صدیق اکبر بھی نال سن، کچھ لوگ مدینہ شریف وچوں استقبال واسطے وادی قباء دے اندر آئے سن، وہ بھی نال سن۔ تو اچھا خاصا ایک لشکر دی صورت تو اختیار کر گیا وہ قافلہ، اور ایک جلوس دی شکل اختیار کر کے جھنڈے اپنے امامہ شریف دے جھنڈے بنا کے لہرا کے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف دے اندر اس طرح داخل ہوئے نے کہ ہتھاں وچ انہوں نے اپنے امامے اتار کے نیزیاں تے لہرا کے جھنڈے بنائے سن، اور زباناں تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے سن۔ مسلم شریف دے الفاظ موجود نے، میں کئی مرتبہ یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں واقعہ، کہ جس وقت مدینہ شریف دے اندر داخل ہوئے تو انہاں دی زباناں تے نعرے سن، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ مدینے دے بچیاں نے، اہل مدینہ دے بچیاں نے مدینے دی گلیاں کوچیاں بازاراں دے اندر اے نعرہ لگایا سی اس وقت، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال مسلم شریف دی حدیث اس دا واقعہ میں تھوڑا جا تعارف دے طور تے عرض کیتا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ، یہی وہ صحابی نے روایت فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاتن خلا صلاۃ المغرب، فرماندے نے کہ ہر 2 اذاناں دے درمیان نماز ہے۔ 2 اذاناں تو مراد اتنے کی؟ یعنی اذان اور تکبیر، انہاں دونوں نو 2 اذاناں کہا گیا، یعنی ہر اذان اور تکبیر دے درمیان نماز ہے سوائے نماز مغرب دے۔ یعنی اذان اور جس طرح ہن اسی فجر دی اذان پڑھتے ہیں تے تکبیر تو پہلے پہلے کی کرتے ہیں؟ 2 سنتاں پڑھتے ہیں۔ زور دی اذان پڑھتے ہیں، تکبیر تو پہلے پہلے 4 سنتاں پڑھنے ہیں۔ عصر دی اذان ہوندی، تکبیر تو پہلے پہلے 4۔ اسی طرح عشاء دی اذان پڑھنے ہیں، تکبیر تو پہلے پہلے 4۔ تو فرماندے نے بینا کل اذانین صلاتن، یعنی ہر اذان اور تکبیر دے درمیان نماز ہے سوائے نماز مغرب دے، یعنی مغرب دی اذان اور تکبیر دے درمیان نماز نہیں۔ تو اے حدیث پاک بھی اہل سنت و جماعت دی دلیل ہے کہ مغرب دے فرضاں تو پہلے نفلاں دا ثبوت نہیں، اس کر کے اسی نہیں پڑھتے۔ مزید ایک حوالہ سماعت فرماؤ، اے سیاست دی معتبر کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس دے اندر حدیث پاک ہے جناب حضرت طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک محدث نے، تابعی نے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم دے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھیا بھی تہاڈا کی خیال ہے
بھئی مغرب تو پہلے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان الرکعتین قبل المغرب، انہاں کولوں 2 رکعتاں جڑی مغرب تو پہلے پڑھیاں جاندیاں سن، انہاں دے بارے پوچھا گیا کہ تہاڈا اے دے بارے کی خیال ہے؟ تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما، فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ حضرت عبداللہ بن عمر آندے میں تے کسی ایک بندے نو بھی نہیں ویکھیا جڑا اے 2 رکعتاں ادا کردا ہوئے، یعنی شروع کو چند مرتبہ ادا کیتی گئی نا، بعد چھڑ دیتی گئی۔ تو فرماندے میں تے جدوں تو ہوش سنبھالی ہے نا، میں تے کسی نو پڑھدیاں ویکھیا ہی نہیں، پہلے میرے تو پہلے ہوش تو پہلے کو پڑھدے ہون جدوں دی میں ہوش سنبھالی حضرت عبداللہ بن عمر میں تے کسی نو پڑھدیاں ویکھیا ہی نہیں، اور نہ ہی انہاں 2 رکعتاں دی کسی نے اجازت دتی ہے۔ ورخص فی الرکعتین، فرماندے نے نہ میں کسی نو پڑھدیاں ویکھیا ہے، نہ کسی نو انہاں 2 رکعتاں دی اجازت دیندیاں ویکھیا ہے، لہذا میں تے نہیں پڑھدا۔ تو اس حدیث سیاستہ دی معتبر کتاب ہے، ویکھو نا، اور باقاعدہ باب بنیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو داؤد شریف دے اندر باب الصلاۃ قبل المغرب، مغرب تو پہلے نماز پڑھن دا کی حکم ہے۔ تو اس دے اندر حدیث پاک بیان کر کے اس بات دا ثبوت پہ پیش کر دینے بھی پہلے ہے سی تے بعد دے اندر منع ہو گیا۔ اسی طرح اپنا کتاب الاسار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے شاگرد امام محمد انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے استاد نے مصنف عبد الرزاق جنہوں نے المصنف لکھی امام عبد الرزاق، انہاں دونوں کتاباں دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تابعی آپ فرماندے نے کہ نہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، نہ ابو بکر صدیق نے پڑھیاں نے، نہ فاروق اعظم نے پڑھیاں نے، یعنی پہلے کتے پڑھیاں سن بعد دے اندر چھڑ دیتیاں۔ تو انہوں نے بعد العمل جو ہے وہ نقل کیتا ہے، تے پتہ لگا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ادا فرمائیاں سن بعد دے اندر انہوں دا ترک فرما دیتا، چھڑ دیتیاں۔ صدیق اکبر بھی یہ 2 رکعتاں نہیں پڑھیاں، عمر فاروق نے بھی نہیں پڑھیاں۔ ابو داؤد شریف دی حدیث دے مطابق عبداللہ بن عمر آدھے میں کسی نو پڑھدیاں نہیں ویکھیا، اور جناب والا مسلم شریف اور مشکات دی حدیث میں عرض کر چکے ہیں حضرت عمر فاروق جڑا پڑھدا سی او دے ہتھاں تے مار دے سن کہ تو کیوں پڑھ رہے ہیں، یعنی اے او عمل ہے جڑا چھڑ دیتا گیا۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماندے نے کہ سوائے مغرب دے ہر اذان اور تکبیر دے درمیان نماز ہے، اس تو علاوہ باقی نمازاں دے اندر تسی پڑھ سکتے ہو، مغرب دے اندر تسی اذان اور تکبیر درمیان کوئی نماز نہیں۔ اور جناب والا عقبہ بن عامر دا جو واقعہ میں بخاری شریف دے حوالے نال عرض کر چکا، تو اتنے کثیر صحابہ کرام دا موقف اور عمل اس بات تے ساڈے اہل سنت و جماعت احناف واسطے دلیل ہے کہ اے 2 رکعتاں پہلے ہے سن بعد دے اندر چھڑ دتیاں گئیاں تا کر کے اسی بھی نہیں پڑھدے۔ یہ ساری بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔